الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآبانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول بیدم وارسی کا شعر ہے سید کا شعر ہے بیدم وارسی فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہتا ہے کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اپنے محبوب کا امتی بنوں گا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول اور کیا عجب تماشا ہو محشر میں بے دم سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں خدائے کونو مقامی درود پڑھتا ہے خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں نبی پہ پہاڑ سارے آبشاروں کے دھارے درود پڑھتے ہیں اور حضور کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے سب کچھ کہاں کہاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اور وہیں پہ ملتی ہے صائم درد و غم سے نجات وہیں پہ ملتی ہے صائم درد و غم سے نجات جہاں جہاں درد کے مارے درود پڑھتے ہیں واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کا 23واں سپارہ سورہ یاسین کی ایک ایسی آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا ایک سین اللہ نے قیامت کے دن کا ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا یہ تو آپ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن پاک میں قیامت سے ہمیں ڈرایا ہے اللہ نے قیامت کو اپنے خوف غضب اور جلال کی دلیل کے طور پہ پیش کیا اس لیے اکثر کہتا ہوں یہ جو نعت خان کہتے ہیں نا کہ انہوں حشر نے سورج کا ڈال کا تھا
میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو. شاید کی کوئی کیفیت ہوگی, اس میں لکھا ہوگا شعر, مگر ہر بندے کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. نہیں, جہنم کا ذکر ہوتا تھا, صحابہ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. آگے سے آپ فیصلہ کر لیں ناتھان ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. جہنم کا ذکر ہو تو صحابہ کے پسینے چھوٹیں. اب آپ بتائیں, مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ؟ ارے ہم کہاں ہیں, ہم تو صحابہ کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں. اس لیے قیامت سے ڈرنا ہے. اللہ نے فرمایا اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم. میرے بندو قیامت سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, قیامت سے ڈرو. قیامت کا جھٹکا یہ بڑا شدید جھٹکا ہے. اب قیامت کے جھٹکے کی شدت اس سے زیادہ کیا بتاؤں. اللہ فرماتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ماں کی ممتا مر جائے گی قیامت کے, مر جائے گی ماں کی ماں. اور کس طرح مرے گی؟ اللہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی سینے کے ساتھ لگا. جب قیامت کا ایک جھٹکا لگے گا نا تو وہ اتنی خوفزدہ ہوگی کہ وہ بچے کو سینے سے ایسے جدا کرے گی, اپنا پستان بچے کے منہ سے چھین لے گی اور اسے زمین کے اوپر دے مارے گی. یہ نہیں کہ بچے کو ایسے آرام سے رکھے گی, اوپر کپڑا ڈالے گی کہ مکھیاں نہ بیٹھیں اور بھاگنا شروع کر دی. نہیں, اللہ فرماتا ہے زمین کے اوپر زور سے پٹکے گی اپنے بیٹے کو اور قیامت کے خوف سے بھاگنا شروع کر دے گا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قیامت کتنی سخت چیز ہے. عزیزان محترم, مگر ایک چیز ہے, یہ قیامت کے اوپر ہمارا ایمان ہے. والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے, ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے. ایک چیز کا اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے تو ہمارا رنگ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تم خود پسند کر لو کہ قیامت کے دن دو رنگ ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کالے سیاہ ہوں گے, یعنی کہ دنیا میں بڑے سفید ہوں گے ان کے رنگ, چٹے گورے دودھ جیسے ہوں گے. انہوں نے کریمیں لگا لگا کے فیشل کروا کے اپنے چہروں کو خوب گورا چٹا کیا ہوگا. مگر اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ضروری نہیں جو یہاں پہ گورا ہے وہ وہاں پہ بھی گورا ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں جو یہاں پہ کالا ہے وہ قیامت کے دن بھی کالا ہو. اللہ فرماتا ہے بعض چہرے ایسے ہوں گے ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی, تاریکی چھائی ہوگی, ویرانی چھائی ہوگی. وہ خوفناک چہرے ہوں گے, ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی, وہ بوکھلائے ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے, نورانی ہوں گے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا مگر وہ چہرے سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشنی دے رہے ہوں گے. وہ مسکرا رہے ہوں گے, ان کے اوپر اطمینان ہوگا, ان کے اوپر سکون ہوگا. یا اللہ وہ کون ہوں گے اور یہ کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے وہ میرے اور میرے نبی کے منکر ہوں گے, اور جن کے چہرے مسکرائے ہوئے ہوں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھے بھی راضی کیا ہوگا, میرے رسول کو بھی راضی کیا. لہذا آج کے اس جمعہ المبارک کے اجتماع میں آپ فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے چہرے کے لیے کون سا شیڈ پسند ہے, کون سا کلر پسند ہے. فیصلہ کر لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. قیامت کے دن جو چہروں کی کریم ہے اسے نماز کہا جاتا ہے, جو قیامت کے دن چہرے کو چمکائے. عزیزان گرامی قدر, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن چہرے بس دو طرح کے ہوں گے, یا کالے ہوں گے یا گورے ہوں گے, یا روشن ہوں گے یا ویران ہوں گے, یا تاریک ہوں گے یا نورانی ہوں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ دو طرح کے چہرے ہوں گے. یا اللہ قیامت کے دن ہم اپنے چہرے کے رنگ کا خود انتخاب کر سکتے ہیں
اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا وضو کرنا بھی عبادت ہے. وضو کرنا عبادت ہے. ہم وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئیں ثواب ملتا ہے, کلی کریں ثواب ملتا ہے, ناک میں پانی ڈالیں ثواب ملتا ہے, چہرہ دھوئیں, بازو دھوئیں, مسح کریں, پاؤں دھوئیں, ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ کیا ثواب ملتا ہے؟ حضور نے بتایا قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اور وضو والے اعضاء اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح سورج اور چاند اپنی روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں. لہذا دنیا میں ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ قیامت کے دن ہم نے کس طرح کا منہ لے کے قبر سے باہر نکلنا. تو کچھ چہرے روشن ہوں گے, کچھ ویران ہوں گے. اختیار اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا. عزیزان گرامی کے اندر پتہ چلا قیامت کا دن اگرچہ بڑا سخت دن ہے مگر اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے اس دن بھی مسکراتے ہیں. حضور نے فرمایا کل حسبی و نسبی ینقضی یوم القیامت الا حسبی و نسبی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن باپ باپ نہیں رہے گا, بیٹا بیٹا نہیں رہے گا, ماں ماں نہیں رہے گی, بہن بہن نہیں رہے گی, بھائی بھائی نہیں رہیں گے, اولاد اولاد نہیں رہے گی, والدین والدین نہیں رہے گی. بلکہ قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہو تو وہ کہ جی بھائی جان اپنا حساب آپ نے خود دینا ہے, میرے اوپر نہ رہنا. ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن جب بھائی بھائی کو دیکھے گا وہ بھاگنا شروع کر دے گا مخالف سے. یعنی کہ بندہ ایسے جا رہا ہے نا, اسے اپنے سامنے بھائی نظر آئے گا, وہ اور سمت میں بھاگنا شروع کر دے گا. شوہر جا رہا ہوگا, اسے پتا چلے گا وہ سامنے میرے بیوی بچے کھڑے ہیں, وہ دوسری طرف بھاگنا شروع کر دے گا. ماں باپ اولاد سے بھاگنا شروع کر دیں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگنا شروع کر دے گا. اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا. باپ بیٹوں سے کہے گا بیٹا میرا حساب ہو رہا ہے, کام نیڑے لگ گیا, تھوڑا سا اڑےکا ہے پیچھے. وہ کیا؟ باپ کہے گا ایک نیکی کام ہے, صرف ایک نیکی کا فرق رہ گیا ہے, اگر وہ پورا ہو جائے تو میں جنتی ہو جاتا ہوں. بیٹا مجھے وہ نیکی دے. بیٹا کہے گا نہیں 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 ابا جی نیکی نہیں دے سکتے. باپ کہے گا اگر تو نیکی نہیں دے گا میں دوزخ میں چلا جاؤں گا, صرف ایک نیکی کی کمی ہے. آگے سے پتا بیٹا کیا جواب دے گا؟ ابا جان ابھی میرا حساب رہتا ہے, میری پتہ نہیں کتنی نیکیاں کام ہو جائیں. قیامت کے دن ایک نیکی بھی دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہو جائے. ماں باپ بہن بھائی چھوڑ دیں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, اور اللہ فرماتا ہے پھر حالت کیا ہوگی؟ الیوم نختم علی افواہہم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں منہ کے اوپر مہر لگا دوں گا, منہ سیل بند ہو جائے گا, کوئی بندہ بول نہیں. یہ ہم جتنے نقیب خطیب ادیب ہیں, نعت خوان ہیں, جو دنیا میں بادلوں کی طرح گرجتے ہیں مجموعوں کے سامنے اور شیر کی طرح دھاڑتے ہیں, قیامت کے دن بول نہیں سکیں گے. دنیا میں جتنے ایسے لوگ جن کی زبان اتنی تیز ہے کہ بندہ ان کے آگے بات نہیں کر سکتا, قیامت کے دن وہ بول نہیں سکیں گے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو دو باتیں بتا دوں, اور ان دو باتوں کے بعد آپ معاشرے کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے. یہ دو باتیں سننے کے بعد آپ بڑے بڑے معزز لوگوں کو بد نصیب سمجھیں گے. حضور کی دو حدیثیں سنیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے منحوس بندہ پوری مخلوق میں سے کون ہے جو جہاں پہ پاؤں رکھے وہاں پہ لعنتیں اور نحوستیں برس جائیں؟ حضور نے فرمایا سب سے منحوس وہ ہے اس کی زبان اتنی سخت ہو, اتنی گندی ہو کہ لوگ اس کی زبان کی گندگی کی اور سختی کی وجہ سے اسے بات کرنا چھوڑ دیں. لوگ حق پہ ہونے کے باوجود بھی اس بندے کے منہ نہ لگے کہ وہ بندہ اگرچہ زیادتی کر رہا ہے, میرا حق ہے, مگر بندہ کہے کہ میرا حق جاتا ہے تو جائے, اس بندے کے ساتھ بات نہیں کرنی, اس کی زبان ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا جس کی زبان کی کرختگی اور سختی کی وجہ سے لوگ بات کرنا چھوڑ دیں, اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے روئے زمین کے اوپر. اور دوسرا حضور نے فرمایا اذا اکرم الرجل مخافۃ شرہ. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ لوگ کسی بندے کی عزت اس کے شر کے خوف سے کریں.
اچھا آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں سلیس اردو میں بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا سب سے منحوس بندہ وہ ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کی عزت کریں. اب آپ کو پتہ چل گیا معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی بڑی عزت ہے، مگر آپ کو پتہ ہے ان کی عزت کسی اور وجہ سے نہیں، ان کی بدماشی کی وجہ سے. لوگ ان کی بدماشی سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے انہیں سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ منحوس ترین لوگ ہیں، جدھر پاؤں رکھیں گے وہاں پہ لعنتیں برسیں گے. اللہ کا شکر ہے آپ میری بھی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، کبھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، کبھی گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، کبھی نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں جی یہ لو جاؤ شاہ صاحب کو پیش کر دیا ہو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری بندہ، جو بندہ بھی ہماری عزت کرتا ہے وہ ڈر کے نہیں کرتا، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے عزت کرتا ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ میں سے بھی اگر کسی کو اللہ نے ایسی عزت دے رکھی ہے کہ بندے آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے یا آپ کی سنت رسول کی وجہ سے یا آپ کے کسی اچھے اصول کی وجہ سے اگر آپ کی عزت کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ عزت ہے جس کو اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عزت قرار دیتا ہے. اور ہم تو اس لحاظ سے بھی خوش نصیب، ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں. آپ فیس بک سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہماری آئی ڈی پہ لوگوں کے کمنٹس پڑھیں، ہماری تصویروں پہ تقریروں پہ بڑی بڑی گالیاں بھی ہمیں پڑتی ہیں. ہمیں جس بندے نے گالی بھی دی ہے اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ ان کے حق میں جو بات کرتے ہیں ہم اس بات کی وجہ سے ہمیں گالی دی. ہمیں اگر گالی پڑی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، اگر عزت مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. وہ ہمیں گالیوں میں بھی صلہ عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی ہماری عزت کرتا ہے تو عزت کرنے والے کو بھی وہ صلہ عطا فرماتے ہیں. تو آئیے اس مجمع کے اندر ہم سارے عزتوں والے بیٹھے ہیں. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بھی ہماری عزت کرتا ہے وہ ہم سے ڈر کے نہیں کرتا، وہ تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے ہماری عزت کرتا ہے. حضور نے فرمایا جس سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں وہ منحوس ہے، وہ جس گھر میں رہیں اس گھر میں لعنتیں برستی ہیں. عزیزان گرامی قدر، بہرحال خطیب ہو یا وہ بندہ ہو جس کی زبان اتنی گندی ہو لوگ اس کے سامنے بولے نہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کے منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی. کوئی بندہ بول نہیں سکے گا، سنے گا سب کی مگر کہے گا کچھ بھی نہیں. یا اللہ بولے گا کون؟ اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. ہاتھ، یہ ذرا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھیں نا، قیامت کے دن یہ اللہ سے باتیں کریں گے. یہ دونوں یہ نہیں بولے گی، یہ بولیں گے. ادھر بھی زبان، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. ہاتھ کے اندر 6 زبانیں ہوں گی. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاؤں بھی میرے ساتھ باتیں کریں گے. اور یہ ہاتھ کیا کہیں گے؟ ہاتھوں نے یہ نہیں کہنا یا اللہ بڑا اچھا آدمی ہے، ویری گڈ پرسن، نائس پرسنالٹی. یہ سردیوں میں ہمیں سردی سے بچانے کے لیے لیدر کے دستانے پہن کے موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا. نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہیں گے. اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے لوشن لے کے رکھے ہوئے تھے، ذرا سی خشکی ہوتی تھی تو فوراً مان لیتا تھا. یہ ہمیں سینیٹائز کیا کرتا تھا. سینیٹائزر رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مہنگے اور قیمتی سینیٹائزر رکھے ہوئے تھے. پاؤں یہ نہیں کہیں گے کہ بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی جرابیں لے کے آتا تھا ہمارے لیے اور 4-4 ہزار کے سربس اور باٹا کے جوتے خریدتا تھا. اور ہمیں تو ایک طرف ہمارے جو جوتے ہوتے تھے یہ ان کو بھی پالش کیا کرتا تھا، ان کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ ویکسیں. پھر جوتوں کی جو پالش ہے اس کی بھی آج کل درجنوں قسمیں. پاؤں کی ایڑیوں پہ لگانے والی کریمیں علیحدہ ہیں، ہاتھوں کو لگانے والی کریمیں علیحدہ ہیں. رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ ہاتھ پاؤں ایک کریم اور لوشن کا نہیں اللہ کو بتائیں گے قیامت کے دن. یا اللہ اس نے ہمارے لیے اتنا خرچہ کیا تھا. یہ کیا کہیں گے؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کہیں گے پروردگار اس بندے کو چھوڑنا نہیں، اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا. پھر یہ ہاتھ بولے گا یا اللہ اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا. پھر ادھر سے آواز آئے گی یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا. پھر نیچے سے آوازیں آئے گی یا اللہ یہ ہمارے ذریعے وہاں پہ گناہ کرنے کے لیے گیا تھا. پروردگار اسے بخشنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں، اسے دردناک عذاب دے، اسے جہنم کے اندر پھینک دے. پروردگار نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ عزیز رشتہ دار، نہ ہاتھ پاؤں. پھر قیامت کے دن کون ہمارے کام آئے گا؟ میرے محترم سامعین پھر کون کام آئے گا؟ ایک ہستی تشریف لائے گی جو امام الانبیاء ہوں گے،
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मोहतरम सामीन के नारे आपने सुने हैं ना, ये मेहनत कशों के नारे, ये हुजूर के आशिकों के नारे, ये दिल की गहराइयों से निकले हुए नारे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसियुल अस्र है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क निकला फितना करो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कुछ नारे ऐसे होते हैं लगते जमीन पे हैं, गूंज आसमानों तक जाती है, मारते जमीन वाले हैं, जवाब आसमानों के फरिश्ते भी उनका देते हैं। अब वो एक है ना इंजीनियर मिर्जा जेल में, उसका भी ये मेरे आगे भी कैमरा लगा है, हम मस्जिद में बैठे हैं सैकड़ों लोग, उसके आगे भी कैमरा होता है, कमरा होता है और 8-9 बंदे होते हैं। उन्होंने हमें कहा कि हमारे 8-9 जो है ना वो तुम्हारे सैकड़ों से बेहतर है। मैंने कहा वो तुम्हारे 8-9 जो कमरे और कैमरे में कैद होते हैं वो हमारे सैकड़ों एक तरफ जो छोटे छोटे बच्चे भी आए बैठे हैं इनके बराबर भी नहीं होते। तेरे सामने जो चंद है तू भी शर पसंद है वो भी शर पसंद है, इसलिए कि आपके आने में और उनके आने में जमीन आसमान का फर्क है। उसको जो सुनने के लिए जाते हैं ना मेरे मोहतरम सामीन, वो घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि आज हमारा मिर्जा फलां वली के खिलाफ बोलेगा, आज दाता गंज बख्श अली हजवेरी के खिलाफ बकवास करेगा, आज गौसे आजम के खिलाफ बोलेगा, आज हसन बसरी के खिलाफ बोलेगा, आज बायजीद बुस्तामी के खिलाफ बोलेगा, आज फलां वली गौस कुतुब कलंदर अब्दाल के खिलाफ बोलेगा, आज ताबईन की किट लगाएगा, आज तबा ताबईन की किट लगाएगा, आज ये सिद्धा की जो मुहद्दिसीन हैं फलां सूफी की किट लगाएगा, फलां सूफी की किट लगाएगा। वो घर से निकलते हैं ये सोच लेके निकलते हैं कि आज फलां के खिलाफ हमने सुनना है, फलां के खिलाफ सुनना है। आप घर से निकलते हैं अपने मासूम बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, आप अपनी औलाद को साथ लेके यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे किटे सुनने के लिए नहीं आते, खिलाफ सुनने के लिए नहीं आते, आप ये सुनने के लिए आते हैं कि आज दाऊद शाह बुखारी अल्लाह की तारीफ सुनाएगा, आज अल्लाह के रसूल की शान सुनाएगा, आज सहाबा अहले बैत का जिक्र होगा, आज वलियों का जिक्र होगा, आज दाता अली का जिक्र होगा, आज हिंदुल वली का जिक्र होगा, आज गौसे जली का जिक्र होगा। चले इन सब का भी जिक्र ना हुआ, आज हमारे माँ बाप की शान बयान करेगा। हम जुमा पढ़ के वापस आएंगे तो बदले हुए बन के अपने माँ बाप के सामने पेश हो जाएंगे। वो सुनने और सुनने वालों में फर्क है, सामीन में और उन सामीन में जमीन और आसमान का फर्क है। मियाँ साहब फरमाते हैं कच भी मड़का ते लाल भी मड़का, इको रंग दुआ दा, जद सराफा हथे चढ़दे फर्क हजार को आदा, पत्थर लाला नाल ना मिलदे सुरमे नाल ना खोले, कावा दा की कदर मोहम्मद जिथे कोयल बोले। अच्छा लो जी 8-9 बंदे उसे सुनने के लिए चले गए, अब उनको सुना क्या रहा है? सुना ये रहा है कि जो बंदा मोबाइल पे देख के कुरान पढ़ता है ना उसे सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता। जो मोबाइल पे देख के कुरान पढ़ता है, मोबाइल देख के कुरान पढ़ता है, उसे सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता है। क्यों जी? कहते हैं कि हदीस है। मैंने कहा तुमने हदीस को पढ़ा है, समझा नहीं। हदीस क्या? हुजूर ने फरमाया एक बंदा देख के कुरान पढ़ रहा है, दूसरा जुबानी पढ़ रहा है, तो देख के पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि वो कुरान की जियारत भी कर रहा है और कुरान की तिलावत भी कर रहा है। बिल्कुल हदीस ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है। एक बंदा जुबानी पढ़ता है, उसे सिर्फ पढ़ने का सवाब है, तिलावत का सवाब है। जो देख के पढ़ता है उसे तिलावत का भी सवाब है, उसे जियारत का भी सवाब है।
کہتے ہیں اسی طرح آج کل لوگ موبائل دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو صحابہ سے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ صحابہ زبانی پڑھتے تھے اور یہ موبائل سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. یہ پہلے پیکج کرواتے ہیں 100-150 کا یا 300 کا 30 GB کا یا جتنے GB کا بھی پہلے اس کے اوپر پیکج لگتا ہے, پھر وہ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, پھر موبائل کو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں. لہٰذا ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ یہ موبائل کو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں. صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ زبانی پڑھتے تھے, یہ موبائل کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. میرے محترم سامعین, اس کے اس جھوٹے عقیدے کو میں ایک ہی جملے سے پاش کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. اگر سمجھ آئے تو آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا. ہم ثواب میں صحابہ سے نہیں بڑھ سکتے. رب کعبہ کی عزت کی قسم, اگر ہمیں اللہ کھربوں سال کی زندگی دے اور ہم کعبے کے سیر میں جا کے کھربوں سال اعتکاف بیٹھ جائیں, کوئی نماز نہ چھوڑے, روزانہ عمرہ کرے, ہر سال حج کرے, ہر روز روزہ رکھے, ہر رات تہجد پڑھے, پھر کھربوں سال کی زندگی ہماری گزر جائے, اللہ کی عزت کی قسم صحابی رسول کے ایک سجدے کے برابر بھی ہمارا ثواب نہیں ہو. صحابہ کی تو شان ہی بلند ہے. اس نے یہ جو کہا نا وہ موبائل دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ صحابہ زبانی پڑھتے تھے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جو اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا, سمجھ آئے تو بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے. میرے محترم سامعین, وہ موبائل دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے, اسے زیادہ ثواب صحابہ سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں وہ حضور کا چہرہ دیکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ساری بات مولویوں پہ نہ چھوڑے, آپ خود بھی فیصلہ کریں. موبائل دیکھ کے قرآن پڑھنے والا کدھر اور چہرہ رسول دیکھ کے قرآن پڑھنے والا فرق تو ہے نا, ہزار کو ہوگا نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تمہارے 8-9 سامعین کے موبائل وہ کدھر جن کے اوپر گلاس چڑھے ہوئے ہیں اور انہیں 800 پاسپورٹ لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا پاسورڈ کھل جائے, ان لاک ڈی کوڈ ہو جائے موبائل, تو پورا کچا چٹھا بندے کا کھل جائے. موبائلوں کو لاک کیوں لگاتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اس میں ایسا کچھ ہے, ایسا کچھ اس کے اندر ہے کہ اگر ہم لاک نہ لگائیں, جو کوئی بھی ہے جو بھی ہے لاک اسی لیے لگاتے ہیں نا, اس میں کچھ ایسا ہے جو ہم سگے بھائی کو بھی پتہ نہیں چلنے دینا چاہتے. تو اس کے جو 8-9 سامعین ہیں, کبھی ان کے موبائل حوالے کریں نا ہمارے سامعین کے, تو یہ کچا چٹھا کھول کے باہر نکال دیں کہ اس موبائل کو دیکھ کے پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا. میرے محترم سامعین کے در, اچھا ہم نے اپنے موبائلوں کو کبھی لاک نہیں لگایا, ابھی بھی میرے موبائل پڑے ہوئے گاڑی میں, آپ چابی دے جائیں جا کے میرے موبائل چیک کر لیں, ایک لاک بھی نہیں لگا دونوں موبائلوں. رہتے بھی طالب علموں کے ہاتھوں میں, وہی آپ کے فون اٹینڈ کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں. صاحبان گرامی قدر, جو چہرہ رسول دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اس کا ایک پڑھا ہوا حرف ہماری ساری زندگی کی عبادتیں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. لہذا اس قسم کے غلط اور فاسد عقیدوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی. حضور قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور آپ ذرا غور کریں, حضور یہ نہیں فرمائیں گے یا اللہ اس کے ہاتھ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ پاؤں جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, حضور ہاتھ پاؤں کی گواہی کو غلط نہیں کہیں گے, گواہیاں ان کی ٹھیک ہوں گی. یہ ہاتھ پاؤں جھوٹ نہیں بولیں گے, سچی گواہیوں کے باوجود حضور فرمائیں گے پروردگار ان کی گواہیاں نہ دیکھ, یہ دیکھ میرا امتی ہے, اسی وجہ سے اسے بخش کے جنتی کر دے. بنا کے سرور دو عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ختم,
باپ باپ نہیں رہے گا، ماں ماں نہیں رہے گی، بہن بہن نہیں رہے گی، اولاد اولاد نہیں رہے گی، شوہر شوہر نہیں رہے گا، بیوی بیوی نہیں رہے گی، ہر رشتہ ختم، ہر ناطہ ختم، ہر تعلق ختم، مگر حضور نے فرمایا ایک رشتہ ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، فائدہ دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میرا رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی تمہیں فائدہ عطا کر رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار یہ جو بندہ ہے نا جس کے ہاتھ اس کے خلاف بول رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر جمعے کو بسم اللہ مسجد میں بیٹھ کے جمعے کے دن تیرے گھر میں تیرے در میں بیٹھ کے میری ذات کے لیے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگایا۔ آئیے آج دنیا میں ہی حضور سے اپنا تعلق قائم کر لیں، حضور سے نسبت قائم کر لیں، حضور سے اپنا رشتہ ناطہ تعلق جوڑ لیں، یہ رشتہ ناطہ تعلق قیامت کے دن بھی کام آئے۔ اور حضور سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ حضور کی سیرت پہ عمل کرنے سے، حضور کی سنتیں اپنانے سے، 5 وقت کا پکا نمازی بننے سے، حضور کی حدیثوں پہ عمل کرنے سے، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے، حضور کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے سے، حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے سے بندے کا تعلق حضور کے ساتھ قائم و دائم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا، زندگی میں جب بھی آپ حضور کا ذکر سنیں تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ آپ نے لائک کیا، سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ آپ نے کمنٹ بھی کر دیا، اور اگر آگے جا کے کسی کو سنا دیں تو آپ نے شیئر بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، حضور کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی میں کبھی آپ کے بازوؤں پہ فالج نہ گرے تو آپ حضور کی شان سن کے یا حضور کے نام کا نعرہ سن کے ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ بازو مرجھا بھی سکتے ہیں، ان پہ فالج بھی گر سکتا ہے، ہم نے کئیوں کے بازوؤں پہ فالج گرا ہوا دیکھا ہے کہ بازو ہونے کے باوجود انہیں نوالا کوئی اور توڑ کے کھلاتا تھا، ان کا ناڑا اور بٹن بھی کوئی اور بند کرتا تھا، یہ ہم نے دیکھا۔ اچھا چلے چھوڑیں، جو سب سے بڑا باکسر تھا محمد علی کلے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا مکہ دنیا کا طاقتور ترین مکہ تھا، پتہ نہیں کتنوں کی جبڑوں کی ہڈیاں اس نے توڑی، کتنوں کے ساتھ اس نے کریک کیے، مضبوط سیمنٹ کی دیوار، یعنی کہ 9 انچ کی سیمنٹ کی دیوار اس کے اوپر پلستر ہو جائے، اس کا مکہ اتنا طاقتور تھا اگر اس دیوار کو بھی مکہ مارتا تھا اس میں دراڑیں پڑ جاتی تھی۔ جو سب سے بڑا ویٹ لفٹر تھا، جس نے آج تک دنیا کا سب سے زیادہ وزن اٹھایا ہے، اس کے یہ بازوؤں کے جو ڈولے تھے آپ کو اور میرے پٹ سے بھی زیادہ موٹے تھے۔ محمد علی کلے کی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی آخری اس طرح گزری ہے کہ یہ جو چھڑی ہوتی ہے نا جسے پکڑ کے بوڑھے چلتے ہیں، جو یہاں پہ کلپ ہوتا ہے بازو پہ چڑھائی جاتی ہے، یہ بھی خود نہیں چڑھا سکتا۔ اتنا طاقتور مکے والا بندہ زندگی کے آخری دنوں میں نوالا توڑ کے منہ تک نہیں لے جا سکتا، اتنا سخت مکہ تھا، مگر آخری دنوں میں انگلیوں کو ایسے نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اسے کہتے تھے اس طرح ورزش کیا کرو، تھوڑی تھوڑی حرکت پیدا ہو جائے تو کچھ آسانی ہو جائے گی۔ خدا کی پکڑ ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے ذرا، کہیے دل کی گہرائیوں سے استغفراللہ۔ وہ جو سب سے بڑا ویٹ لفٹر تھا نا، جس نے سب سے زیادہ وزن اٹھایا تھا، زندگی کے آخری دنوں میں ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، جو صرف ایسے کر کے اڑتی ہے، ایسے اتنا کرنے سے جو مکھی اڑتی ہے، ویٹ لفٹر سے مکھی نہیں اڑتی تھی آخری دنوں۔
پتہ چلا یہ بازو ویٹ اور بگدر اٹھانے سے نہیں، جم میں جانے سے نہیں، تیل مالش اور ورزشیں کرنے سے سلامت نہیں رہتے. یہ بازو سلامت تب رہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے فضا میں بلانا. میں یہاں پہ بیٹھ کے پورے دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کے بازو میں درد ہے یا رات کو سوتے ہوئے بازو بایاں سو جاتا ہے، بازو میں تکلیف ہے، حضور کے نام کا نعرہ سن کے آپ عادت ڈال دیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے کی یا جواب دینے کی، اللہ کے فضل و کرم سے سارے درد بھی ختم ہو جائیں گے، بازوؤں میں کبھی فالج بھی نہیں گرے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، میں ایک عاجز خاکی سا انسان ہوں. میرے محترم سامعین، پورے مجمع میں سب سے زیادہ میں گناہ گار ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ میں بڑی پیش گوئی کر رہا ہوں، حضور نے خود حدیث کے اندر اس کی بشارت عطا فرمائی. آپ حدیث سماعت فرمائیں، آپ کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری تو نے دعویٰ چھوٹا کیا ہے، حدیث میں تو حضور نے اس سے بھی بڑی بشارت دی ہوئی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها وأوعاها وأداها إلى غيره في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا، میری کسی حدیث کو سنا، میری عظمت کے کسی قصے کو سنا، میری عظمت میں کوئی فکرہ سنا، سننے کے بعد وہ خوش ہوا، خوش ہونے کے بعد اس نے اس بات کو یاد رکھا، یاد رکھنے کے بعد اس نے وہ بات آگے کسی تک پہنچا دی، میں اللہ کا رسول اپنے اس امتی کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں، پروردگار میرے اس امتی کا پورا جسم دنیا میں بھی تر و تازہ رہے، آخرت میں بھی تر و تازہ رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں جی محترم سامعین، بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ویسے آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں سنے شنے لگا کے ٹائم پاس کروں. ربیع الاول میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کبھی پھر کہیں نہ کہیں لگانی پڑ جاتی ہے، تو اس میں ذرا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ میں محنت کر کے تقریر کرنے کا آتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اگر آج سر لگائی ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے لگائی ہے، ایک ایک دن میں 4 5 کتابات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لگا دی، ورنہ میں اپنے آپ کو انتہائی بے صورت سمجھتا ہوں. نہ یہ طرز میری بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. بس آپ دعا کریں جیسی بھی لگی ہے ٹوٹی پھوٹی، اللہ قبول و منظور فرمائے. زندہ باد، شاہ صاحب بخاری زندہ باد، شاہ صاحب بخاری زندہ باد. سبحان اللہ. فالج بازوؤں کی رگوں کے مرجھانے کا نام ہے نا، سوکھ جانے کا نام ہے. یہ بازوؤں کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اسی کو فالج کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا میرا جو امتی میری باتیں سن کے خوش ہوتا ہے، بے خوش ہو گئی بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے، خوش ہو گئی بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ. اور دکھ کی خبر پہ تو نہیں نا بندہ کہتا سبحان اللہ. آپ کا بیٹا آپ کو کہے جی ابا جی میں فیل ہو گیا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے، آپ یوں کہیں گے. کوئی کہے جی میرے چچا جان فوت ہو گیا، آپ کیا کہیں گے سبحان اللہ. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. یہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ خوش ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میرا جو امتی میری بات سن کے خوش ہوتا ہے اور پھر اسے یاد کر کے آگے پہنچا دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں صرف میرے اس امتی کے بازو نہیں، صرف دنیا میں نہیں، حضور نے فرمایا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، حشر میں، قیامت کے دن تک میری دعائیں ہیں. یہاں پہ بھی جسم تر و تازہ رہے گا، وہاں پہ بھی جسم تر و تازہ رہے گا. وجوہ یومئذ مسفرۃ
منیرا، حضور فرماتے ہیں چہرے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا جو حضور کی بات سن کے خوش ہو جائے، اس لیے شاعر نے صحیح کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔